اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مسجد لیڈز کی خوبصورت ترین مسجد میں مقامات کے بارے میں کچھ مختصر سا میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مقامات جو ہے قرآن مجید کی جب آیات کریمہ کی تلاوت ہوتی ہے تو قاری تلاوت کرنے والا کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی آیت کو ضرور ایک مقام میں پڑھتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قاری جب پڑھتا ہے تو اسے معلوم یہ نہیں ہوتا کہ میں کون سا مقام پڑھ رہا ہوں، حالانکہ وہ پڑھ رہا مقام ہی ہوتا ہے۔ اور بعض قراء ایسے ہیں کہ وہ سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ اب میں اس مقام میں ہوں، اس کے بعد میں نے اس مقام پہ جانا ہے، اس کے بعد میں نے اس مقام میں جانا ہے، اس کے بعد میں نے اس مقام پر جانا ہے، اور پھر اس کے بعد میں ختم کر دیتا ہوں۔ اور ہر قاری اپنی تلاوت کے اندر کم از کم 3-4 مقامات ضرور پڑھتا ہے، اور بعض قاری ایسے بھی ہیں کہ ایک ہی تلاوت کے اندر سارے مقامات پڑھ لیتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک تلاوت کے اندر سارے مقامات پڑھے جائیں، 2 پڑھ لے، 3 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 5 پڑھ لے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان سارے ہی مقامات کو ایک ہی تلاوت میں جو ہے نا پڑھا جائے۔ جیسے مصر کے مشہور قاری ہیں شیخ مصطفیٰ اسماعیل، وہ ان کی اگر آپ تلاوت سنیں گے تو کبھی کبھی وہ پوری تلاوت کے اندر سارے مقامات پڑھتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چند مقامات پڑھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے استاد شہاد محمد انور جو مقامات کے اندر بہت ماہر مانے جاتے تھے، وہ اپنی تلاوت کے اندر اکثر یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ سارے کے سارے مقامات کی تلاوت کی جائے۔ اور اسی طریقے سے شیخ بیسونی جو مصر کے قاری ہیں وہ بھی اسی طریقے سے کرتے تھے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قاری جو تلاوت کرنے والا ہو تو وہ کوشش کرے کہ سیکھ کر مقامات کو کہ میں نے جو تلاوت کرنی ہے وہ کس مقام میں کرنی ہے، اور اس مقام کے بعد میں نے کس مقام پر جانا ہے، یہ ہر قاری کی کوشش ہونی چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی کو نہیں آتا تو مقامات وہ نہیں جانتا، مگر پھر بھی وہ جو قاری پڑھنے والا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی مقام کو ضرور پڑھ رہا ہوتا ہے۔ میں مختصراً خلاصتاً عرض کرتا چلوں کہ بڑے مقامات جو ہیں سارے جو پڑھنے کے جو بڑے مقامات ہیں وہ 7 ہیں، اور ہر ایک مقام کی 3 کیٹیگریاں ہیں۔ قرار ہے، پھر جواب ہے، پھر جواب الجواب ہے۔ بعض قاری صاحبان ایسے ہیں کہ قرار پڑھتے ہیں، جواب پڑھتے ہیں، جواب الجواب نہیں پڑھتے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور بعض قاری صاحبان ایسے ہیں کہ قرار پڑھتے ہیں اور اس کے بعد فوراً جواب الجواب میں چلے جاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ 3 کیٹیگری ہیں ہر مقام کی، بیات کی، سبا کی، سکہ کی، نہاوند کی، رست کی، جارگاہ کی، حجاز کی۔ اور قرار ہے، جواب الجواب ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہی نہیں ہے کہ یہی 7 مقامات ہیں۔ ان 7 مقامات کے علاوہ ان 7 مقامات کے بہت سارے فروع ہیں۔ اب فروع کے اندر ہم نہیں جائیں گے، اس لیے فروع کے اندر نہیں جائیں گے کہ اگر ہم فروع کے اندر جائیں گے تو اس کے لیے ایک تو بہت بڑا وقت درکار ہے، اور اس کے لیے تو ایک سیکھنے والے کو کسی مستند قاری کے پاس بیٹھ کر ایک بہت عرصہ اس کو سیکھنا ہے کہ ان فروعات کو کیسے پڑھا جائے۔ اب فروعات ہر مقام کے بہت سارے فروعات ہیں، ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ ہم نے صرف سیکھنے والے کو ہم نے یہ بتانا ہے، موٹی موٹی باتیں بتانی ہیں کہ تاکہ اس کی سمجھ میں یہ موٹی موٹی باتیں آئیں کہ یہ چیز ہے، اس نہج پر ہم نے تلاوت کرنی ہے۔ ایک بات یہاں یہ عرض کرتا چلوں جو پہلے بھی میں نے عرض کی ہے کہ جب قاری تلاوت کرے گا وہ کسی نہ کسی مقام سے ضرور شروع کرے گا۔ اکثر قراء کو یہ دیکھا گیا ہے، مصر کے اندر اکثر قراء کو یہ دیکھا گیا ہے کہ ہر قاری جب تلاوت شروع کرتا ہے تو وہ کس سے شروع کرتا ہے؟ بیات سے۔
اب مثال کے طور پر میں بیات کے بارے میں آپ کو بتلاتا چلوں. مثال کے طور پر بیات کون سا مقام ہے؟ مثال یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الہکم. یہ قرار ہے. اب اس کا جواب، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الہکم. اس کا جواب الجواب، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الہکم. یہ بیات ہے. اب اس کے اندر شروع کے اندر قرار ہے. کیا مقصد؟ مقصد یہ ہے کہ نیچے آپ نے شروع کیا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا آواز کو اوپر کیا، یہ جواب ہے، اور بہت اوپر جا کر اس کو جب پڑھا تو یہ جواب الجواب ہے. اب اس کے بھی بہت سارے فروعات ہیں، اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے. بیات سے قاری شروع کرتا ہے. بیات شروع کرنے کے بعد جب بیات کا قرار جواب الجواب ہو جاتا ہے تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر قراء بیات کے بعد سبا پڑھتے ہیں. سبا کے اندر بھی یہی ہے کہ 3 ہے، قرار ہے، جواب الجواب ہے. سبا مقام جو ہے وہ اکثر جہنم کی جو آیتیں ہیں جب آتی ہیں تو جہنم کی آیتوں پر سبا مقام کو پڑھا جاتا ہے. مثال کے طور پر سبا جو مقام ہے اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. یہ سبا ہے. اس میں بھی قرار ہے، جواب الجواب ہے. سبا کے بعد اکثر قراء حجاز کی طرف آتے ہیں. حجاز کے بھی 3 اسٹیپ ہے، قرار ہے، جواب الجواب ہے. مثال کے طور پر حجاز کیسے پڑھا جاتا ہے؟ حجاز یہ ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات
إبراهيم ومن دخله كان آمنا. یہ حجاز ہے. حجاز کے بھی 3 ہی اسٹیپ ہیں: قرار، جواب، جواب الجواب. حجاز کے بعد اکثر قراء ایک خوبصورت مقام کی طرف آتے ہیں، وہ ہے سکا. سکا کیسے پڑھا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا کبیرا. یہ سکا ہے. سکا کے بھی 3 اسٹیپ ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا: قرار، جواب، جواب الجواب. اور اس کے بعد مقام نہاون، اس کے بھی 3 اسٹیپ ہیں. مثال کے طور پر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قال بلى. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبی. یہ نہاوند ہے. اس کے بھی 3 اسٹیپ میں نے جیسے پہلے کہا: قرار، جواب، جواب الجواب ہے. پھر اس کے بعد مقام رست ہے. مقام رست کے بھی 3 اسٹیپ ہیں. مثال کے طور پر وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اس کے بھی 3 اسٹیپ ہیں. اور اس کے بعد مقام جھارگاہ، اس کے بھی 3 اسٹیپ ہیں.
مثال کے طور پر أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اس کے بھی 3 اسٹیپ ہیں: قرار، جواب، جواب الجواب. یہ تو مثالیں دے کر آپ کو سمجھائیں. اصل میں یہ ایک پورا فن ہے. اس کو ان مثالوں ہی سے نہیں سیکھا جا سکے گا. اس کے لیے الشیخ مصطفیٰ اسماعیل اور شیخ شحات محمد انور کی تلاوت کو سن کر رہنمائی لی جائے گی، اور جو بڑے مقامات انہوں نے پڑھے ہیں ان کو انہی کے انداز میں تقلید کر کر پڑھا جائے گا. تو پھر یہ ہماری سمجھ میں بھی بات آئے گی اور ہم انشاءاللہ اس کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ سکیں گے. میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں.